سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ میں حاضر ہو چکا ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ دمشق میں حضرت کی قبر مبارک ہے۔ امیر صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب وضو کر لیں، میں نے کہا میں تو باوضو ہوں۔ فرمایا نہیں، ہم اس ہستی کے ہاں حاضر ہونے جا رہے ہیں جو باوضو ہی رہا کرتی تھی اور بار بار وضو کرتی تھی، اس لیے ہم بھی ان کی سنت میں دوبارہ وضو کریں۔ عجیب روحانیت تھی قبر، اور ساتھ میں مسجد بلال بہت خوبصورت دمشق میں بنائی گئی، اور اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی قبر تھی۔ میں وہاں بھی حاضر ہوا، لیکن چونکہ روافظ کا وہاں اس وقت 2008 میں تسلط تھا، تو حضرت کی مقبرے پر ایک تو حضرت کی قبر بالکل اصلی حیت میں تھی، مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری اور سرہانے ایک پتھر کا نشان، اور اصل جگہ یعنی جو قبرستان کی سطح تھی اس سے تقریباً 10 فٹ نیچے تھی، اپنی اصلی حیت، اور اس کے اوپر مقبرہ جو بنایا گیا تھا وہ تحت شجرہ والی آیت بھی اس پہ تھوڑے نقوش باقی تھے، تو ان کی خباثت سے بچانے کے لیے مقبرے کو موٹے موٹے سریوں کا ایک جال بنا کر چاروں طرف اور چھت پر بھی وہ اس کے اوپر نصب کر دیا گیا تھا، کیونکہ بعض خبیث لوگ وہاں تھوکتے اور عجیب گندی حرکات کرتے تھے، تو مقبرے سے 5-7 فٹ پر چاروں طرف وہ جنگلہ لگا کر مقبرے کی حفاظت کی گئی تھی۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ قبرستان کے مجاور کو ہم نے وہاں کے اعتبار سے 10,000 روپیہ دے کر اس پر تیار کیا کہ وہ ہمیں صرف حضرت امیر معاویہ کی قبر بتا دے کون سی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ تیار ہوا، اس نے کہا کہ اگر میں پکڑا گیا تو پھر میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ خیر اس کو ایسا ہر چیز کروا دیتا ہے، تو ہم جب وہاں پہنچے تو 4-5 قبریں اور بھی تھیں اس احاطے میں، تو الحمدللہ اس وقت تو اللہ کے فضل سے وہاں حکومت اپنی آ چکی ہے، تو اللہ پاک دوبارہ توفیق دے آپ لوگوں کو بھی جانے کی، اللہ یہ سعادت نصیب فرمائے۔ بڑے بڑے صحابہ کی قبور وہاں موجود ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حمص میں ہیں، اور بہلول ہیں، عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور بہت سے مشائخ اور اکابر صحابہ کی قبریں وہاں زیارت کو ملی۔ اللہ پاک ان کی قبروں پہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا